أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ التوبہ کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کا وہ اہم ترین حکم آ رہا ہے جس کے لیے گویا گزشتہ آیتیں تمہید تھی، اور وہ حکم مسجد حرام کا مشرکین سے پاک ہونا. انشاءاللہ وہ آیت آئے گی، اس کی تفصیل آئے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا، اور غزوہ حنین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر، اللہ تعالیٰ کی مدد پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رہنا چاہیے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں تمہید یہی چل رہی ہے کہ اہل شرک کو ایک خاص مدت تک کی مہلت دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مدت کے ختم ہو جانے کے بعد حدود حرم سے اہل شرک کا صفایا ہو جائے گا. یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اب اس اعلان کے پس منظر میں ایک عجیب و غریب حقیقت بھی ہے جس کو آج ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس زمانے میں عرب محسوس کر رہے تھے، مسلمان محسوس کر رہے تھے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو اس زمانے میں حج کا مجمع ہوتا تھا، حج کا مجمع اس زمانے میں بھی ہوتا تھا لیکن خرافات کے ساتھ، اس حج کے مجمع میں بہت زبردست قسم کی تجارت ہوتی. یمن اور شام سے قافلے آتے تھے، اور اگر آپ اس کو وسعت کے ساتھ کہیں تو ساری دنیا کا سامان وہاں پہنچ جایا کرتا تھا، کیونکہ یمن سے ہندوستان کے تجارتی تعلقات تھے. اس زمانے میں بھی جو بادبانی کشتیاں چلتی تھی، ان کشتیوں کے ذریعے سے یمن کے لوگ ساحل، ہندوستان کے ساحلی علاقے کیرل وغیرہ آیا کرتے تھے. کیرل کے سامان کو، ہندوستان کے سامان کو ہم منتقل کیا کرتے تھے، اور ادھر ملک شام، وہاں مغرب سے سامان آیا کرتا تھا. تو ایک طرح سے
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی وہ منڈی انٹرنیشنل بازار ہوا کرتی تھی. اب ذرا گھبراہٹ ہوئی بعض لوگوں کو کہ اگر یہ اجتماع، یہ گیدرنگ اور یہ حج صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہو جائے، اور اس وقت اہل ایمان کی تعداد کتنی تھی ذرا آپ ذہن میں وہ بھی تازہ کر لیجئے. پورے عرب ممالک میں وہ 10%، 15% بھی ابھی نہیں تھے. وہ تو بہت بعد میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات شروع ہوئی تو مصر بھی کنٹرول میں آیا، عراق بھی کنٹرول میں آیا، ایران تک لشکر پہنچا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالخصوص 8 ہجری میں وہ کیفیت نہیں ہے. تھوڑا سا اندیشہ یہ پیدا ہوا کہ آگے ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہماری تجارت کا کیا ہوگا. لہذا یہ ذہنوں میں خدشہ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں تازہ رکھیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان سے فرمایا تھا تجارت تخشون کسادہا، کہ دیکھو اللہ کی محبت تمہارے دل میں راسخ ہونی چاہیے، نہ کہ وہ تجارت جس کے سلسلے میں تم کو اندیشہ ہے کہ وہ فلاپ ہو جائے، ختم ہو جائے، جس کی کساد بازاری سے، جس کے ختم ہونے سے تم ڈر رہے ہو، اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت راسخ ہو جائے. تجارت کی محبت مغلوب، اللہ کے دین کی محبت غالب. یہ تمہارا امتحان ہے. اگر اس کے برعکس ہوگا اور الٹا ہوگا تو تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. لہذا اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حنین میں مدد کی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین، بے شک مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری کئی مقامات پر، اور حنین کے دن بھی اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی جب بہت نہتے تھے، ہتھیار نہیں تھا، تعداد تھوڑی تھی، 313 تھے، لشکر تم سے 3 گنا زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی. وہ پہلی مدد اتنی شاندار مدد تھی کہ لشکر کے سارے سورما مارے گئے. اور بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے دشمن تھے سب مارے گئے تھے. اس کے بعد دوسرے نمبر کے دشمن باقی رہ گئے تھے، پہلے نمبر کے سب ختم ہو گئے، چھٹی ہو گئی تھی. تو بدر میں اس نے مدد کی. پھر سن 5 ہجری میں جبکہ خندق کے موقع پر دشمن 10,000 کی تعداد میں جمع ہوا تھا، تنے تنہا اللہ کی مدد سے تم کو کامیابی نصیب ہوئی، ورنہ تو اہل ایمان مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. کیوں؟ فقر و فاقے کی وجہ سے، ہتھیار کے نہ ہونے کی وجہ سے، تعداد کی کمی کی وجہ سے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی اور اس کی مدد تھی کہ پھر بھی اس نے اہل ایمان کو کامیاب بامراد رکھا. فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد نازل فرمائی کہ دشمن کے دل پر روک پڑ گئی، وہ گھبرا گیا، لڑنے پر آمادہ نہیں ہوا، اور بغیر خود خرابے کے مکہ مکرمہ فتح ہوتا چلا گیا. تو فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شمار مقامات پر، کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی، لیکن ایک آزمائش کے بعد. آزمائش کیا تھی؟ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، جب تم کو تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، غرے میں ڈال دیا، تو تمہاری کثرت نے، بھیڑ بھاڑ نے تمہارا کام کچھ نہیں بنایا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی اگرچہ کہ وہ بڑی وسیع تھی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم منہ پھیر کے بھاگ پڑے تھے، پیٹ پھیر کے تم بھاگ پڑے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد کی. یہ حنین کی جنگ کا مسئلہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ پہنچے سن 8 ہجری میں، اور مکہ مکرمہ قابو میں آ گیا، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، فتح مکہ، جس کو سیرت میں اس عنوان سے یاد کرتے ہیں. تو فتح مکہ کے موقع پہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں ہے. شوال کا پہلا ہفتہ ہے، رمضان گزر چکا ہے، کہ اطلاع ملتی ہے کہ حوازن قبیلہ
جو قریش کے بعد سب سے بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے نے جنگی تیاری شروع کر دی۔ یہ قبیلہ رہتا تھا طائف اور اس کے آس پاس، اور طائف علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہو چکا تھا، اور اس سفر میں طائف کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ آپ یاد کر لیجیے کہ انہوں نے بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی، اپنے بچوں، غلاموں، باندیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تھا کہ وہ پتھر برسائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر واپس ہوئے تھے، وہ سارا کا سارا واقعہ سیرت میں بہت مشہور ہے۔ لہذا طائف والوں کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو کنٹرول میں کر لیا، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور دوسرے الفاظ میں آپ اس کو یوں تعبیر کر لیجئے کہ قریش کنٹرول میں آ گئے، اب قریش کا قبیلے قریش کا مسئلہ حل ہو گیا، تو حوازن کو بڑی پریشانی ہوئی۔ یہ جو دوسرا بڑا قبیلہ تھا اور طائف جس کا مرکزی مقام تھا، ان کو گھبراہٹ شروع ہوئی کہ اب دوسرا رخ تو ہماری طرف ہوگا۔ لہذا طائف کا جو سردار تھا، قبیلہ حوازن کا جو سردار تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ حضرت مالک ابن عامر، انہوں نے یہ اعلان کیا، حضرت مالک ابن عوف ابن عامر نے، کہ ہم کو جنگ لڑنی ہے، ہم کو جنگ لڑنی ہے مسلمانوں سے، اور اس کے لیے انہوں نے بھیڑ اکٹھی کرنی شروع کی اور کہا ہر شخص نکلے گا اپنے بال بچوں کے ساتھ نکلے گا، ہر شخص نکلے گا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اور اہم مال اور دولت کے ساتھ، جتنے اونٹ ہیں، جتنی بکریاں ہیں، سب لے کے نکلے گا۔ لہذا جب انہوں نے اعلان کیا تو لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، جنگجو 4000 تھے، بھیڑ 24000 کی تھی، بال بچے بوڑھے سب نکلے، اور اسی میں ایک بہت ضعیف بڑے میاں تھے، درید ابن سما ان کا نام ہے، بہت قابل، تجربے کار اور سمجھدار شیخ سمجھے جاتے تھے، مارے گئے وہ کفر پہ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ جب میدان میں پہنچے تو ضعیفی کے عالم میں یہ کیفیت تھی کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، ایرانہ سالی کی وجہ سے ان کی نگاہیں کام نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہو گئی، مجھے یہ بچوں کے رونے کی، عورتوں کے چلانے کی، بکریوں کے منمنانے کی اور اونٹوں کے پکارنے کی آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے، مالک ابن عوف نے اعلان کیا ہے کہ سب اپنے اہل و عیال، خاندان اور کنبے والوں کے ساتھ نکلے۔ تو انہوں نے کہا مالک نے پھنسا دیا، مالک نے پھنسا دیا۔ بلایا گیا ان کو اور ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا تم نے بچوں کو، عورتوں کو؟ تو کہا ہمت رہے گی، پیچھے تو ہمارے خاندان والے رہیں گے۔ کہا بیوقوفی کی تم نے، ہمت تو جنگجو کی، سپاہی کی، وہ تلوار کی بنیاد پر رہتی ہے، یہ تمہارے سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو ہم پھر اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و دولت کو گویا دشمن کے حوالے کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا بلا کسی روک ٹوک کے۔ اور اگر صرف سپاہی ہوتے، وہ بہترے بدلتے، بھاگتے، بچاؤ کا انتظام کرتے۔ لہذا اب فیصلہ کن جنگ لڑو، اور فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ حنین کی وادی کا انتخاب کیا جائے۔ حنین کی وادی تقریباً مکہ مکرمہ سے اگر طائف کے راستے پر آپ چلیں تو 14-15 کلومیٹر کی دوری پر یہ ملتی ہے، اور یہ حنین کی وادی ایسی ہے، دو طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں میدان ہے۔ لہذا انہوں نے تیر اندازوں کو دونوں طرف پہاڑوں میں چھپا دیا، پورے جو تیر چلانے میں ماہرین تھے ان کو دونوں طرف پہاڑوں میں چھپا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر یہ اطلاع ملی کہ حوازن حملہ کرنے کے لیے دھیرے دھیرے مکے کی طرف طائف سے آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 وہ صحابہ تھے جو مدینہ منورہ سے ساتھ آئے تھے، 10,000 کا لشکر تھا جو مکہ مکرمہ فتح کرنے آیا ہوا تھا، اور 2,000 وہ لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا مکہ مکرمہ کو فتح ہونے کے بعد۔ لہذا 12,000 کا لشکر ہے، ادھر 4,000 کا لشکر ہے، یعنی اب مسلمانوں کا لشکر 3 گنا زیادہ ہے۔ جب چل پڑے
تو جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اور بھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبتیں ملی نہیں تھی، ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو کون ہرا سکتا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، ہم کو کون ہرا سکتا ہے، اتنی بڑی، ہم 3 گنا زیادہ ہیں، ہم جیت کر رہیں گے۔ لہذا یہ ان کا جملہ اور اپنی کثرت پر غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہذا بھیڑ کو آگے بڑھایا گیا۔ بھیڑ آگے بڑھ رہی ہے، بیچوں بیچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے ہی یہ مجمع حنین کی وادی میں پہنچا تو چاروں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی، چاروں طرف سے تیریں آ رہی ہیں۔ اب یہ مجمع الٹے پاؤں بھاگنا شروع ہو گیا، ایسا مجمع بھاگا الٹے پاؤں کہ بیچوں بیچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف حضرت ابوبکر ہے، ایک طرف حضرت عمر ہے، سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی ڈوری پکڑے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے لگے ہوئے ابو سفیان۔ باقی مجمع پورا چھٹ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچوں بیچ میدان میں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں ابن مطلب کی آل اولاد میں سے ہوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہذا مجھے کسی قسم کی کوئی گزر نہیں پہنچ سکتی۔ پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے رسول آگے بڑھ رہے ہیں اور کہا عباس آپ کی آواز بلند ہے، لہذا آپ پکاریے یا اصحاب الشجرہ، یا اصحاب الثمرہ، یا اصحاب البقرہ۔ اصحاب الثمرہ کے معنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیری کی درخت کے نیچے بیعت لی تھی، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ بیعت یاد دلائی، وہ عہد و پیمان یاد دلایا۔ اصحاب الشجرہ درخت سے مراد غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ درخت کے نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم درخت کے نیچے نبی کے ہاتھوں بیعت کر رہے تھے اس وقت تمہارے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو یاد دلایا۔ اور بقرہ کا نام اس لیے لیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کے لیے مر مٹنے کا حکم نازل فرمایا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی۔ حضرت عباس بہت بلند آواز کے حامل تھے، جب جیسے ہی آواز لگائی لوگ دوڑ دوڑ کے آنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثابت قدم رہو، آرام سے آگے بڑھو اور تم پھر کفار سے نمٹ لو۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کفار سے لوگ نمٹنے لگے، بڑی گرم جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں شیبہ ابن عثمان نامی ایک صاحب جو مکہ مکرمہ میں ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے والد وہ غزوہ بدر میں اور چچا غزوہ احد میں مارے گئے تھے، تو ان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام کی آگ لگ رہی تھی۔ طے کر کے آئے تھے کہ اس جنگ میں جب کبھی موقع ملے گا محمد کا کام تمام کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارا لشکر وہ بھیڑ میں جنگ میں مصروف ہے، برسر پیکار ہے۔ اسی موقع سے انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آؤ ادھر آؤ، قریب آؤ تم۔ اب وہ ڈرتے گھبراتے قریب پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کس بدنیتی کے ساتھ سفر کر رہے ہو، کون سی غلط نیت کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو، ذرا سوچو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور رو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معافی مانگی۔ اسی جنگ میں عجیب و غریب چیزیں پیش آئیں اور جنگ بڑی زبردست ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے شروع میں تو پاؤں کھڑ گئے تھے، لیکن پھر مسلمانوں کے پیر جمنے لگے، اور جب مسلمانوں کے پاؤں جم گئے تو عالم یہ ہوا کہ 40,000 اونٹ ہاتھ لگے، 80,000 بکریاں ہاتھ لگی، اور غلاموں، باغیوں، بچوں کی بھیڑ ہاتھ لگی۔ اتنی دولت ہاتھ آئی کہ مسلمان لشکر مطمئن سا ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ اور حالات ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، کہ تم پیٹ پھیر کے بھاگنا چاہ رہے تھے اور زمین تمہارے لیے تنگ پڑ گئی تھی، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کے دل پر سکون نازل فرمایا۔ ایک سکینت کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں اور ان صحابہ پر جو پوری طرح منشرح ہو چکے تھے اسلام پر، تربیت حاصل کر چکے تھے. پھر دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھے. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس نے ایسے لشکر کو نازل فرمایا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. فرشتوں کا لشکر تھا جو نازل ہوا. اور پھر اس کے بعد سے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والوں کو سزا دی گئی کہ بہت ستایا تھا اللہ کے رسول کو. اور تم کو آخری مہلت ملی تھی کہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تو تم توبہ کر کے آتے اسلام قبول کر لیتے، بجائے اس کے کمر ٹھوک کر ہتھیار اٹھا کر یہ کوشش کی تم نے کہ مسلمانوں کو ختم کر دے. فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی ہوتا ہے معاملہ ان کا جو کفر پہ جمے رہتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحیم ہے، مہربان ہے. جعرانہ ایک علاقہ تھا، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کر دیا. غلام تقسیم ہو گئے، باندیاں تقسیم ہو گئی. شام ہوتے ہوتے مالک ابن عوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے پیغام پہنچایا، میں آپ کے دین میں داخل ہو رہا ہوں، اسلام میں قبول کر رہا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے جس کی توبہ قبول کرنے کی مشیت ہوتی ہے. لہذا اللہ کی مشیت ہوئی کہ ان کی توبہ قبول کی جائے. اب دیکھیے مالک ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر والوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمارے عورتیں تقسیم ہو رہی ہیں، ہمارے بچے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ کیسے میں گوارا کر سکتا ہوں؟ آپ ہمارے خاندان والوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت مشکل ہو گیا کیونکہ مال تقسیم ہو چکا ہے. جو مال غنیمت جنگ کے بعد ہاتھ لگا تھا اس کی تقسیم ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ لوگ مال غنیمت میں سے جو بال بچے اور عورتیں ہاتھ لگی ان کو واپس کر دیں، لیکن لوگوں کو دیکھا کہ اس موڈ میں نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جتنے میرے حصے میں آ رہے ہیں وہ سب تم لے لو. جیسے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کے غلاموں کو، باندیوں کو آزاد کر دیا اور پھر واپس کر دیا مالک ابن عوف کو، سب اپنے اپنے باندیوں اور غلاموں کو لا لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مالک ابن عوف کو لوٹانے لگے. اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خاندان والوں کو، سارے قبیلے کے عورتوں کو، مردوں کو آزاد کر دیا، واپس کر دیا. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جہاں تک مال کا تعلق ہے، اونٹوں کی شکل میں، بکریوں کی شکل میں اور چاندی کی شکل میں 10 من چاندی تھی جو ہاتھ لگی تھی، کہا وہ تو ہمارے سپاہیوں کا حق ہو چکا ہے، وہ باقی جا چکی ہے، وہ واپس نہیں ملے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رحم دلی کا معاملہ فرمایا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، کچھ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اپنے کاندھے سے اپنی چادر اتاری اور اس کو بچھایا اور اس خاتون کو بٹھایا اور اس کے بعد سے ان کی بات سنی. بات سننے کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں میرے حصے میں جو غلام باندھی آئے میں وہ سب اس قبیلے کو لوٹا رہا ہوں اور تم لوگ بھی لوٹا دو. اور سارے لوگوں نے لوٹانا شروع کیا. بعد میں تحقیق ہوئی، وہ خاتون بہت مسکراتے ہوئے بڑی اطمینان کے ساتھ واپس ہوئی. تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے لیے کہا میں آپ کی بہن ہوں شیمہ. حضور نے کہا کہ کیسے میں پہچانوں؟ تو انہوں نے ایک علامت بتائی. وہ علامت یہ کہ ایک دن کھیلتے کھیلتے تھوڑا سا آپ نے مجھے کاٹ دیا تھا، دیکھیے یہ نشان ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچانا.
अब आप हो सकता है ये सोचा रहमतुल लिल आलमीन ने काटा कैसे था। अल्लाह ताला ने सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों लोग थे, मैं बता चुका हूँ, 24,000 का मजमा था। 4,000 तो जंगजू थे, बाकी सब खानदान की औरतें, बच्चे, बूढ़े थे। तो अल्लाह ताला ने 24,000 लोगों को आजादी दिलाने के लिए एक अलामत लगा दी थी, एक मोहर लगवा दिया था हजरत शीमा के हाथ पर। इस छोटे से मोहर के जरिए से 24,000 लोगों को फिर नई जिंदगी मिली, वरना गुलामी की जिंदगी वो बसर करते। लिहाजा हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की रज़ाई दूध शरीक बहन थी, उनकी वजह से इतनी बड़ी कम्युनिटी को, इतने बड़े कबीले को, इतनी बड़ी तादाद को आजादी नसीब हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियाराना में बैठे हुए हैं और माल दौलत सब तकसीम हो रही है, और जो जंग हारे हुए हैं हवाजिन, उसी कबीले की एक औरत है जिसका बच्चा जंग में गुम हो गया, दीवानावार भाग रही है। जो बच्चा मिलता उसको गोद में लेती, सीने से लगाती, लपट जाती, चूमती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और फरमाया कि इस माँ की अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए ममता तुम देख रहे हो? सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल हम देख रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के कहते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह ताला तुम पर इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत शफकत रखने वाला, मेहरबान है। उसके बाद फरमाया वो नहीं चाहता कि तुम आग में जलो, लेकिन ये कि तुम खुद गलती करते हो, कोताही करते हो और हठधर्मी करते हो, बगावत करते हो, हद से तजावुज करते हो, फिर आग में पहुंचते हो। ये वो ग़ज़वा हुनैन है जिसके बाद फिर मुसलमानों की कंडीशन तब्दील हो गई, इतनी दौलत हाथ लगी। और उसके बाद से फिर आप अंदाजा करें मक्के मुकर्रमा और उसके अतराफ वगना, क्योंकि मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के दरमियान कोई बड़ी ताकत, कोई बड़ा कबीला ऐसा नहीं रह गया जो ये सोचे कि मैं इस्लाम से टक्कर लूं। पूरे के पूरे हालात काबू में आते चले गए। जियाराना ही से रातों रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्रा फरमाया जिसकी अक्सर लोगों को इत्तला भी नहीं हुई। मक्के के करीब थे, यानी 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर थे। लिहाजा रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया और उम्रा कर लिया। बहुत सारे लोगों को खबर भी नहीं हुई, इसीलिए बाद लोग कहते हैं कि नहीं, जियाराना में अल्लाह के रसूल ने कोई उम्रा नहीं किया, मगर करीबी सहाबा कहते हैं जियाराना से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए गए थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फमा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशा, जो भी तौबा करे तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों न हो, ताइफ के मैदान में अल्लाह के रसूल के साथ तुमने क्या किया, कितनी जुल्म और ज़्यादती तुमने मुसलमानों के साथ की, कितनी बड़ी जंग लड़ने की तुमने ठान ली, ये सब कुछ के बावजूद जब तौबा कर लोगे और अल्लाह ताला की रहमतों का दामन थाम लोगे तो फिर वल्लाहु गफूरुर रहीम, तो तुम देखोगे अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, बेपनाह बख्शने वाला, रहीमुन बड़ा मेहरबान, रहमतों वाला है। लिहाजा तौबा का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, कभी तुम इसको इग्नोर न बनाओ और अल्लाह ताला से बगावत पर मरने की कोशिश न करो, वरना बर्बाद हो जाओगे। अगर अल्लाह ही की बगावत पर और अगर गैरुल्लाह के होकर ही तुम जिंदगी बसर करना चाहते हो तो फिर हुदूद हरम से निकल जाओ। लिहाजा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा, ऐ ईमान वालो, अहले शिर्क नजस है। नजासत आप जानते हैं कि तहारत की मुखालिफ कैफियत को कहते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, एक है नजाफत, सफाई जिसको आप कहते हैं। नजाफत किसको कहेंगे? आपका अर्श फर्श सब साफ सुथरा है, आपके कपड़े साफ सुथरे हैं, आपकी बॉडी, आपका जिस्म साफ सुथरा है, नहा धोकर आप अच्छे हैं, ये सफाई है। इस्लाम ने इसको भी पसंद किया। नजाफत पर भी तवज्जो दिलाई गई, लेकिन नजाफत से बुलंद कैफियत होती है तहारत की। तहारत जो है नजाफत से आला है। खूब छक छक किसी का ड्रेस चमक रहा है, साफ सुथरा इस्त्री, लेकिन उसके अंदर पेशाब के छींटे हैं, तो इस्लाम की निगाह में वो साफ होने के बावजूद नापाक है। ये नापाकी की कैफियत को नजासत कहते हैं अरबी में, जिसको हम उर्दू में नापाकी कहते हैं। और इस्लाम ने सफाई से बुलंद तहारत का तसव्वुर दिया। सिर्फ साफ सुथरे होकर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं,
طہارت شرط ہے، طہارت بھی ہونی چاہیے، کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہ اس جگہ پہ ہو جہاں نماز ہو رہی ہے، نہ اس بدن پہ ہو جو بدن نماز پڑھ رہا ہے، نہ ان کپڑوں پر ہو جو کپڑے بدن پر ہیں. یہ شرط لگا دی گئی، جگہ کی پاکی، بدن کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، یہ شرط لگا دی گئی. اور اس سے بڑھ کر طہارت کا اور یہ تصور دیا گیا کہ بغیر وضو بھی تم حاضر نہیں ہو سکتے اللہ کے دربار میں، وضو بھی کرنا ہوگا. یہ کامل طہارت ہے. طہارت کی بڑی تفصیل ہے، اس کے احکام ہے، انشاءاللہ وضو کی آیتیں آئیں گی، غسل کی آیتیں آئیں گی تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کے برخلاف جو نجاست ہوتی ہے طہارت کے برخلاف، جس کو ہم اردو میں ناپاکی کہتے ہیں، وہ ناپاکی یہ ہے مثلا کہ انسان جنابت کے بعد غسل نہ کرے، انسان استنجا سے اٹھ جائے، پانی یا ڈھیلے کا استعمال نہ کرے، وہ ناپاک ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المشرکون نجس، اہل شرک نجس ہے. کہاں وہ پانی لیتے ہیں، کہاں غسل جنابت ہے ان کے پاس، یہ پاکی کا تصور کہاں ہے؟ اور پھر یہ تو ظاہری چیز ہو گئی، ایک باطنی حقیقت ہے. ان کا عقیدہ بھی تو ناپاک ہے، عقیدہ بھی تو ناپاک ہے، ذہن کی بھی تو غلاظتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، اور غیر اللہ کو بھی پوچھتے ہو تو ایسے غیر اللہ کو، ایسے ٹکڑوں کو، ایسے حیوانوں کو، ایسے جانوروں کو جن کو دیکھ کے کراہیت محسوس ہو، عقل سلیم جن کو قبول نہ کرنا چاہے، چہرے ایسے کریہ ناپسندیدہ کہ ان کو دیکھ کر انسان کو گھن آئے، لیکن ہے اس کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اسی کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو پالے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی دشمنیوں کو پالے ہوئے ہیں. تو لازمی بات ہے، فرمایا ایسے لوگ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد سے وہ مسجد حرام کے قریب نہیں پھٹک سکتے. سن 8 ہجری میں اعلان ہو رہا ہے، ہجرت کا 8واں سال ہے، اور فرمایا کہ آگے اب یہ نہیں آ سکتے کیونکہ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لانے والے ہیں. یہ آیتیں پڑھتی گئی سن 9 ہجری میں. سن 9 ہجری میں میں تمہید میں بات رکھ چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر قافلہ بنایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبلغ آیات بنایا گیا، اور تبلیغ آیات اعلان کر رہے ہیں حضرت علی، اور خیمے میں جا کے مینا میں یہ آیتیں پہنچا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ سال آپ یہاں نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول جب حج کریں گے تو اس میں پھر ناپاکی کو گوارا نہیں کیا جائے گا. درمیان میں صفوں میں بعض حاجیوں میں ناپاکی ہو، یہ اللہ کے رسول ان کے درمیان ہو، یہ کیسے گوارا کیا جائے گا؟ لہذا فرمایا کہ مسجد حرام کے قریب پھٹک نہیں سکتے اب آئندہ سال سے، ابھی آخری سال ہے. جتنا پاک ہونا ہے ہو لو، ظاہری طور پر پاک ہو جاؤ، جسمانی طور پر پاک ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے لوگ آتے تو اکثر و بیشتر پہلے غسل کا حکم دیتے تھے، غسل کر کے آؤ پھر اس کے بعد سے اسلام قبول کرو، یہ تاکہ ہر دو قسم کی پاکی ان کے اندر پیدا ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس کو اصول نہ بنائیں. بہت ممکن ہے کہ اس میں غسل کرنے میں دیر لگے تو کبھی کوئی اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے تو فی البدیہہ وہاں پہ برداشتہ کر دیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ اب غسل کرو آؤ کل 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے. نہیں، آپ ایک نیک کام تو کر دیجئے لیکن بتلا دیجئے کہ جہاں تم ذہنی نجاست سے پاک ہو رہے ہو وہیں یہ فریضہ بنتا ہے جسمانی نجاست سے بھی پاک ہو جاؤ. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سراپا نجس ہیں، لہذا مسجد حرام کے قریب یہ نہیں آ سکتے. اس سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا تو الحمدللہ پورے ایمان والوں کا قافلہ تھا. اب وہی مسئلہ جس کی تمہید میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ تو بہت لمیٹیشن سے اہل ایمان ہی یہاں آ سکیں گے، تو وہ ہزاروں لوگ آتے تھے دور دراز سے، منڈی لگتی تھی، اوقاس کا بازار لگتا تھا، یہ بازار لگتا تھا، وہ بازار لگتا تھا، سامان بکتا تھا، اور صرف لمیٹڈ اہل ایمان رہیں گے تو کیسے ہوگا، تجارت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم کو اندیشہ ہے فقر و فاقے کا
تو یاد رکھو قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا انشاء، اگر اس کی مشیت ہو، اگر وہ ارادہ فرما لے تو وہ تم کو بے نیاز کر دے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ ان کی بنیاد پر یہ منڈی چلتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے اہل ایمان کے لیے، مکے کے لوگوں کے لیے، مدینے کے لوگوں کے لیے، اور جو مال ایران سے، جو مال مصر سے، جو مال مختلف بڑی بڑی مملکتوں سے مدینہ منورہ چلا آیا تو عالم یہ تھا کہ سونے کی اینٹیں تقسیم ہوا کرتی تھی۔ تو فرمایا کیوں اندیشے کرتے ہو فقر و فاقے کا، بازار نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے گا۔ اور عالم یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب سے بڑی غلط فہمی جو یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم حلال روزی تلاش کریں گے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے یہ نوکری حرام چیز چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، نہ ملے۔ حلال روزی کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کا عالم یہ ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ وہ اس آٹومیٹک دروازے کی طرح ہے جو عام طور پہ ایئرپورٹس وغیرہ پہ لگے رہتے ہیں، بڑی بلڈنگوں میں جو لگے رہتے ہیں، دروازے پر آپ پہنچیں گے تبھی وہ دروازہ کھلے گا، جب تک دور کھڑے ہو کر اس کو تکتے رہیں گے دروازہ بند رہے گا۔ اللہ کا فضل ایسا ہی ہے کہ جب تک کہ آپ قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کا فضل لینے کے لیے اس کے در پر حاضر نہیں ہوں گے، اس وقت تک حلال روزی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ یہ سوچتے رہیں گے میں حرام نوکری کرتے ہوئے کوئی حلال چیز مل جائے تب میں شفٹ ہو جاؤں، منتقل ہو جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ چھوڑ دیجیے پہلے حرام کو اور بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، حق کا توکل فرمایا، حق کے توکل ادا کرو تو یاد رکھو تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام وہ ویسے ہی کرے گا جیسے وہ پرندوں کے لیے کرتا ہے۔ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، پیٹ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اور شام واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے آسودہ آتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کہ اس کے لیے وہ انتظام فرماتا ہے، کہاں کہاں وہ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اپنا پیٹ بھر کے واپس آتا ہے۔ اس حدیث سے دو باتوں کا پتہ چلا، ایک تو یہ کہ اللہ پر بھروسہ، توکل کی کیفیت، نمبر دو تدبیر۔ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہے اور یہ کہے یہی دانے چلے آئے، یہ نہیں ہوگا۔ گھونسلے سے وہ صبح سویرے نکلتا ہے، آپ فجر کی سلام نہیں پھیرتے، بالخصوص حیدرآباد کا تو فجر بہت دیر سے ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے حرمین شریفین کی جیسے فجر ہوتی ہے اللہ، پرندے اسی وقت بیدار ہو چکے ہوتے ہیں، آواز لگانا شروع کر دیتے ہیں، پر پھڑپھڑانا شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت سے دھیرے دھیرے اپنے آشیانوں سے چلیں گے اور پورا دن اللہ کا فضل تلاش کریں گے، رات میں مطمئن اپنے گھونسلوں کو لوٹ کر آ جائیں گے۔ یہ معلوم یہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جو صبح سویرے تڑکے نکلتا ہے اسی کو شکار ملتا ہے، جو دوپہر کے وقت نکلے گا تو اس کو شکار تھوڑی ملے گا۔ ہرن اور خرگوش یہ سب اپنے کھانے آنے کھا کے صبح سویرے پھر اپنے مقامات پر پہنچ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، صبح وہ نکلتے ہیں۔ میں شکار کی ترغیب نہیں دلا رہا ہوں، شکار کریں گے مجھے پھنسائیں گے آپ، جن کی سزا میں کہوں گا شکاری کا منع ہے۔ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو صبح نکلے گا 4 بجے اس کو شکار ملے گا، فرمایا جو 11 بجے برش کر کے باہر آ رہا ہے اس کو کیا اللہ تعالیٰ رزق عنایت فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا صبح کی نیند روزی روٹی کو روک دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوم الصبح یمنع الرزق، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرندوں سے، صبح نکلتے ہیں سویرے، شام پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور صحیح ترتیب سے اگر محنت ہو تو اللہ تعالیٰ حلال کے دروازے کھولتا ہے، یہ نہیں کہ حلال سے محروم ہی چھوڑ دیتا ہے، حرام کی پر چھوڑ۔ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، انسان حرام سے بچنے کے لیے کوشش کرے تب جا کے حلال کے دروازے کھلیں گے۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔
اور اس کی بالکل مثال وہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنی سختی نہ کی جاتی تو اچھا تھا, بنا وجہ شریعت میں اتنے سخت احکام آ رہے ہیں, اہل کفر اہل شرک حرم میں نہیں آ سکتے, دکانیں کون لگائے گا, منڈی کہاں سے آباد ہوگی, اور پھر خرید و فروخت کیسے ہوگی, آمدنی کیسے ہوگی, ذرا نرمی کر لی جاتی تو اچھا ہوتا. کم سے کم ان کو ٹرانزٹ وزٹ کی اجازت دے دی جاتی, دکان لگانے کی اجازت دی جاتی, اور وہاں کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا. کفر کے ساتھ, بغاوت کے ساتھ, اللہ سے دشمنی کے ساتھ, اللہ کے رسول سے دشمنی کے ساتھ, اللہ کے دین کی مخالفت کے ساتھ حدود حرم میں نہیں آ سکتا. روز اول سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور اسی لیے ابراہیم خلیل نے اس کی دیواروں کو بلند کیا تھا, اور اسی کے لیے اسماعیل کی قربانی لی گئی تھی کہ یہاں صرف اللہ کا نام چاپا جائے, اس کا نام پکارا جائے, اس کے لیے سجدے ہوں, اس کے لیے دعائیں ہوں, اس کے لیے اعتکاف ہو, اس کے لیے طواف ہو, جو کچھ بھی ہو یہاں پر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو, نبیوں اور رسولوں کی ترتیب پر. لہذا ہم نہیں گوارا کریں گے کہ شرک کے ساتھ, کفر کے ساتھ, بغاوت کے ساتھ, اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی آئے, چاہے تم کو بھوکوں مرنا پڑے. اگر اللہ پہ تم بھروسہ کرو, ان اندیشوں کو تم ذہن سے نکال کر پھینک دو, تو پھر اللہ تعالیٰ سوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء, اس کی اگر مشیت ہوگی تو اپنے فضل سے تم کو نہال کر دے گا, وہ عطا کرے گا جو تم تصور نہیں کر سکتے. وَيَرْزُقُكُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا گمان نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس پہ بھروسہ کرو اور نفاذ کرو, حکم کا نافذ کر دو, یہ اللہ کا حکم, اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی, کسی قسم کی رعایت قبول نہیں کی جائے گی. ان اللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ پر علم والا, بہت حکمت والا ہے. اس کے فیصلے علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں, اس کے فیصلے حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. علم کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے اس کے فیصلے جچے تلے ہوتے ہیں, اس پہ کسی قسم کا جھول نہیں ہوتا, اور حکمت کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے اس کے فیصلوں کے نتائج بڑے بہترین آتے ہیں, مستقبل میں سود مند ہوتے ہیں. تم یقین تو کرو, یقین کی کیفیت کے ساتھ آگے چلو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق. اور فیصلہ کن مرحلہ ہے اس مقدس سرزمین میں, اس علاقے میں, حدود حرم میں. یاد رکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک مسجد حرام ہے اور ایک حدود حرم ہے. حدود حرم بڑے لمبے چوڑے ہیں, مسجد حرام ایک مسجد ہے, وہ آپ جانتے ہیں چند ایکڑ پر مشتمل ہے, جس کے اطراف ایک عمارت ہے, بیچوں بیچ کعبۃ اللہ ہے, یہ مسجد حرام. حدود حرم تو آپ جدہ اور مکے کے درمیان ہی دیکھیں گے ایک گیٹ آ جاتی ہے, وہ گیٹ سے حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. تقریباً شاید مکہ مکرمہ سے 8 کلومیٹر سے پہلے ہی حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. وہ حرم کا پورا علاقہ حرم کا سمجھا جاتا ہے, اور اس علاقے میں, اس حدود میں غیر مومن غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نافذ, آج تک نافذ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سرزمین, مقدس سرزمین میں تم کو لڑنا ہے, بھیڑنا ہے, اور جو جو ایمان سے محروم ہیں ان کو نکال دینا ہے. فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, کہ جنگ کرو ان سے, قتال کرو ان سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. پہلی چیز اللہ پر ایمان, دوسری چیز آخرت پر ایمان, تیسری چیز ولا یحرمون ما حرم اللہ, اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ ان کو حرام نہیں کرتے, وہ ان کو حلال سمجھتے ہیں. چوتھی چیز کہ تیسری چیز ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو حلال سمجھتے ہیں. تو چوتھی چیز ولا یدینون دین الحق, دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. یہ 4 چیزیں ہیں. فرمایا کہ یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو پھر تم ان سے جنگ کرو. اللہ پر ایمان, اس کی توحید پر ایمان, اس کی وحدانیت پر ایمان, اور وہ ایمان جس ایمان کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر تشریف فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, فرما ایمان والوں پکا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. ایمان کیا ہے؟ ایمان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, اسی لیے قرآن مجید میں خود آپ دیکھیں گے الایمان باللہ بھی آیا ہے, الایمان للہ بھی آیا ہے.
با کے ساتھ جب آتا ہے تو اعتراف کے معنی ہوتے ہیں، لام کے ساتھ جب آتا ہے تو سرنڈر کے معنی ہوتے ہیں. دونوں کیفیت ہونی چاہیے. اللہ پر ایمان ہو اس معنوں میں کہ اس کی ذات پر یقین ہو، اعتراف ہو پورا، اس کی وحدانیت کا اعتراف ہو، اور اس کی جو اسماء، اس کی جو صفات ہے اسماء حسنہ کی شکل میں اس پر ایمان ہو، اس پر یقین ہو، اس کے رازق ہونے کا یقین ہو، اس کے مالک ہونے کا یقین ہو، اس کے خالق ہونے کا یقین ہو، اس کے معبود حقیقی ہونے کا یقین ہو. یہ ساری چیزیں جس کو اجمالاً میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی اس کی صفات ہے جو اسماء حسنہ کی شکل میں ہے ان سب کا اعتراف ہو. ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کفر ہو جائے گا. نعوذ باللہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب مجھے لوٹ کے جانا ہے، وہی موت دیتا ہے، لیکن وہ یہ کہے گا کہ سوائے اس کے کہ رزق اللہ نہیں دیتا، کوئی اور رزق دیتا ہے. کفر ہے. اسماء حسنہ جتنے ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ میں متصف مانا جائے، یہ ایمان کا تقاضا کہ وہ رزق دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ علم دیتا ہے، اور وہی ہے جو عذاب سے دوچار کرے گا، وہی ہے جو جنت کا پروانہ دے گا. ساری وہ چیزیں جو ایمانیات میں آتی ہیں. فرمایا نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان پورا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان تردد کا شکار. آخرت کے سلسلے میں انسانوں کا عالم یہ ہے کہ ایک طبقہ تو یہ غفلت کا شکار ہے، سوچنا ہی نہیں چاہتا، زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اسی پہ مرا جا رہا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو غلط عقیدے کا شکار ہو چکا ہے، سمجھ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک فرقہ ہے یہ سمجھ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کے دن وغیرہ وغیرہ. یہ بدعقیدگی بھی قبول نہیں کی جائے گی. آخرت پر ایمان کے معنی کہ وہ آخرت جس کو قرآن پاک پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے. کیا پیش اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرنے کے بعد تم عالم برزخ سے دوچار ہو جاؤ گے. عالم برزخ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موت انسان کے قریب آتی ہے، ناشکر پن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، نافرمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اچانک ایک وقت آتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، چارج لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کہتا ہے رب ارجعونی، اللہ مہلت دیجئے، اللہ مہلت دیجئے، 1 دن دے دیجئے، 2 دن دے دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ اس مدت میں خوب نیکی کروں، کھڑا ہو جاؤں آپ کے دربار میں، نماز ہی پڑھتا رہوں، قیام کر لوں، رکوع کر لوں، سجدہ کر لوں، اللہ ساری نیکیاں کر لوں، کچھ تو مہلت دیجئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ بکواس سے موصوف کی، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، وقت آ چکا ہے. من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب آج کے بعد سے اس کی برزخ کی زندگی ہے الی یوم یبعثون، کب تک؟ میدان حشر برپا ہونے تک، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. قیامت کے دن تک اب برزخ کی زندگی. اس برزخ کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک چنگیل میدان میں سب حاضر ہوں گے. یہ ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، میزان عمل اس دن نامزد کیا جائے گا، نصب کیا جائے گا. یہ ارشاد فرمایا اعمال تولے جائیں گے. یہ ارشاد فرمایا کہ حساب کتاب ہوگا. پھر فرمایا جنت کا معاملہ ہوگا. فرمایا ناکام لوگوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا. یہ وہ خلاصہ ہے، بلکہ خلاصے کا بھی اشارہ ہے جو قرآن پاک میں عقیدہ آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. لہذا جب تک کہ یہ عقیدہ آخرت نہ ہو اور اس کے بغیر لوگ نیکی کریں تو نیکی بھی ویلڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. اور پھر ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر. اس کے بعد فرمایا نمبر 3 وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اہم ترین چیز ہے، اور اس کی وضاحت بہت تفصیل کے ساتھ آئندہ رکوع میں آنے والی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا اس کو جائز کرنے کی کوشش نہ کی جائے. سود کو حرام قرار دیا، کسی بہانے سے، کسی تعویل سے اس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کی جائے. شراب کو اس نے حرام قرار دیا، کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے، کسی تدبیر سے اس کو حلال قرار دینے کی کوشش نہ کی جائے. اسی سلسلے میں بنی اسرائیل سے سستی ہوئی، جس وجہ سے ان کی شریعت کے فراخچے ہو گئے، بگڑ گئی
احکام ختم ہو گئے، کلادم ہو گئی، شریعت کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ان کے اوپر خنزیر حرام تھا، ان کے اوپر شراب حرام تھی، ان کے لیے سود حرام تھا، لیکن تعویلات کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ خنزیر کے کھانے والے بن گئے، جس کی وجہ سے وہ شراب کے پینے والے بن گئے، جس کی وجہ سے وہ سود کے کاروبار کرنے والے بن گئے۔ لہٰذا یاد رکھو امت کے لوگوں کہ یہ کفر ہے، فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول جس کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں اس کو اگر کوئی حرام نہ مانے، اس کا اگر دل مطمئن نہیں اور اگر اس کو مزہ لگا ہوا ہے اور مزہ لگنے کی وجہ سے وہ اس کو جائز کرنے کی تدبیریں کر رہا ہے، جس کے معنی وہ دین حق پر نہیں ہے، کفر پہ پڑا ہوا ہے، وہ کفر کا نمائندہ ہے، کفر پھیلانا چاہتا ہے اور کفر کو عام کرنا چاہتا ہے، وہ موجب قتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، اس کو زمین پر زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، اس کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ ذرا اگر عقل ہے تو دعوت فکر ہے، ان لوگوں کے لیے جو سب کچھ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے جس کو ڈکلیئر کیا حرام، اللہ کے رسول نے جس کو حرام قرار دیا اس کا حکم وہی ہے جو حکم قرآن مجید میں جس کو حرام قرار دیا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خنزیر کو جیسے حرام قرار دیا، شراب کو جیسے حرام قرار دیا، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا۔ گدھا حرام ہے، یہ تھوڑی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا حرام کہا، قرآن پاک میں نہیں ہے، لہذا گدھے کی حرمت ذرا ہلکی ہے، گدھے کا گوشت کھانے کی ہم کوشش کریں، یہ ایسا ہرگز نہیں، بالکل ویسے ہی حرام کی آئینی ہی ویسے ہی حرام، جس طرح کے خنزیر حرام ہے، جس طرح کے کتا حرام ہے، تو اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے لازمی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے تھوڑی بڑی چیزیں حرام کرتے، وہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرتے تھے، لیکن یہ اتھارٹی تھی کہ اللہ کے رسول ڈکلیئر کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو حرام قرار دیا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متاع کو حرام قرار دیا، اور جمہور صحابہ کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ اب تک سستی ہو رہی تھی، کچھ لوگ کر رہے تھے، لیکن آئندہ سے یاد رکھو متاع حرام ہے، متاع حرام ہے۔ تو پھر آپ سوچئے اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا، اگرچہ اس کی بنیادیں قرآن پاک میں ہیں، متاع کی حرمت کی بنیاد کچھ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نکاح یا باندی اس کے سوا اور تمہارے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، تم ازدواجی تعلق قائم کرو۔ سورۃ المؤمنون میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیکن کھل کر جو اعلان کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنیاد تو ہے قرآن مجید میں، اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا اب جو متاع کو حلال قرار دیتے ہیں، غور کرنے کی بات ہے، جو لوگ متاع کو حلال قرار دیتے ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، رسول جس کو حرام قرار دے، اس کو جو حرام نہیں قرار دیتے ان کے خلاف تم جہاد کرو، قتال کرو، مارو پیٹو، دماغ ٹھکانے لگا دو، اتنا سخت حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی ہے کہ ڈکلیئر فرمائے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا ولا یدینون دین الحق، دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ہیں، دین باطل کو اپنا دین بناتے ہیں، اور غیر شریعتوں کو، تحریف شدہ شریعتوں کو جو اپنا دین بناتے ہیں، فرمایا ان کے خلاف بھی تم جنگ کرو۔ یہ وہ اہل کتاب ہیں جو اب سازشوں کے لیے آگے کھڑے ہو جائیں گے، مکہ مکرمہ پر کنٹرول کر لینے کے بعد اور فتح مکہ کے بعد، اور پھر یہ احکام آ جانے کے بعد کہ حدود حرم میں اب شرک نہیں پنپ سکے گا۔ اب سب سے بڑا جو خطرہ اہل ایمان کو تھا وہ اہل کتاب کا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب ان کے لیے تم کو تیاری کرنی ہوگی۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی لیکن نہ وہ دین حق کو دین سمجھتے ہیں،
نہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس وقت تک ان سے جھگڑا کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، شکست قبول کر کے جب تک کہ وہ ٹیکس نہ دینے لگے. جب شکست قبول کر کے ٹیکس دینے لگے اور پرامن شہری بن جائیں اسلامی مملکت کے، تو اس کے بعد پھر ان کو امن ہوگا، پھر وہ زندگی بسر کریں گے. جزیہ چھوٹی سی مقدار میں ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم پر عائد ہوتا ہے اسلامی مملکت میں، اور اس کے بدلے میں اسلامی مملکت سارے وہ فیسلٹیز ان کو دے گی جو ایک مسلمان کو دیتی ہے. تحفظ دے گی، پینے کا حق دے گی، گھر ٹھکانہ، نوکری، ملازمت، جو بھی سرکاری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب بلا تفریق اسلامی مملکت سپلائی کرے گی ان کے لیے جو غیر مسلم اسلامی حدود میں جی رہے ہیں. صرف یہ کہ ان پر ایک ٹیکس عائد کیا جائے گا، وہ ٹیکس جزیہ بہت معمولی مقدار میں ہوتا ہے، اور اس پہ حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اس سے ٹیکس لے یا اس کی مقدار کچھ بڑھا دے یا یہ کہ اس کو ٹیکس معاف کر دے. یہ جزیہ ہے جس کے سلسلے میں عام طور پر غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ جزیہ دینا ہے یعنی اس کے معنی لاکھوں روپے ادا کر دینا، ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ کی جو انکم ٹیکس کی مقدار ہے شاید اس کا 10% بھی نہ ہو جزیہ جو اسلامی مملکت میں نافذ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود ان کو اپنی جانب سے عن یدن وہم صاغرون، شکست قبول کر کے وہ ٹیکس دینا ہوگا، ورنہ صورت دیگر ان سے جنگ کی جائے گی، ان کو سرنڈر کیا جائے گا، ان کو شکست دلائی جائے گی تاکہ وہ پھر باغی نہ بنے اسلامی مملکت میں اور نافرمان نہ بنے. ان اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتاب عنایت فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا اور انہوں نے نبیوں اور رسولوں کے قتل کا ارادہ کیا، ان کو مار ڈالنے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سب سے اخیر میں حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ اہل کتاب دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ایک گروہ نے ان کو خدا بنا ڈالنے کی کوشش کی. لہٰذا ہر دو بگڑے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. انہوں نے دین کی شکل کیسے بدلی، ان کو حکم کیا دیا گیا تھا اور انہوں نے کیا کیا، اور انہوں نے جو دین کا نقشہ بدلا اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، کیا محرکات تھے، کیا جذبات تھے، کیا اس کے پیچھے حقیقتیں تھی، کیا چاہ رہے تھے، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا. آنے والی آیتوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ایسا ایک بار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.